یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اب جب جنگ کا حکم شروع ہو گیا تو اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو مہینے حرمت والے ہیں، حج کا ہے، عمرے کا ہے، تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے، وقت نہیں ہے تفصیل سے میں بیان کر سکوں، کہ نخلا کی وادی میں ایک مقابلہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ وہ رجب کا مہینے کا بھی دن تھا، اور اس میں ہی کوئی قتال ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا یا مسلمانوں کے اوپر ایسی سچویشن ہو گئی کہ انہیں مجبوراً وہ کام کرنا پڑا۔ اس پر شور اٹھا دیا، دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہے، بنے پھرتے ہیں اللہ والے، رسول والے، دین والے، آخرت والے، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کو انہوں نے بٹا لگا دیا، اس میں جنگ کی ہے۔ یہ اصل میں ان حضرات کی طرف سے گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی پیش کر رہے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، یہ بھی تو دیکھو کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا، اللہ کا کفر کیا، مسجد حرام کے راستے روک دیے مسلمانوں کے لیے، اب یہ نہیں جا سکتے، بیت اللہ میں عبادت نہیں کر سکتے، اخراج اہلہ منہ، اس میں سے لوگوں کو نکلنے پہ مجبور کر دیا مکے کے مسلمانوں کو، اکبر عند اللہ، گناہ تو وہ بھی ہے لیکن یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں کس شے کی برائی ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، والفتنۃ اشد من القتل، اب آیا والفتنۃ اکبر من القتل۔ فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، بدماشی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں، حلال عقل حلال دانتوں پسینہ آئے تو شاید نصیب ہو، شادی کے نکاح کے راستے بند کیے ہوئے ہیں، یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ ہے اور یہ چیزیں لازمی ہیں، اور زنا کے راستے کھلے جائیے۔ جس معاشرے کے اندر جب غلبہ باطل کا ہوگا حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا، وہ جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے بہت بڑی شے ہے قتل کے مقابلے میں۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور سن لو یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ کر سکتے ہوں، وہ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنے دین سے۔ یہاں اشارہ ہو رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف، کیونکہ اب یہ تمہید چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر غزوہ بدر کے لیے، اب اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے، اس کے لیے ذہنی تیاری۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ تو اپنی سے کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھرا کر لوٹا کر واپس لے جائیں اگر ان میں طاقت ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور سن لو جو بھی کوئی تم میں سے پھر گیا، مرتد ہو گیا اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، وَهُوَ كَافِرٌ، کہ وہ کافر ہی تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے۔ پہلے کتنے ہی نیکیاں کی ہوئی تھیں، کتنے ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھیں، کتنا ہی جو ہے انفاق کیا تھا، صدقات دیے تھے، کچھ بھی کیا، سب کا سب زیرو ہو جائے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہوں گے جہنم والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔